اور کوئی بھائی پڑھ دے. جو بہتان لگاتے ہیں نیک عورتوں پہ، محسنات پاک باز عورتیں، پاک عورتیں، بھولی عورتیں، مومن ایمان والی، عورتوں پر ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی گئی. اور اللہ بڑا عذاب ہے. اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دیکھیں یہاں پہ عذاب اللہ ہی دے گا، لیکن نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی ہے. ان کے لیے عذاب ہے اس وجہ سے کہ ان کے کرتوت ایسے ہیں. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جی پڑھ مجید بھائی پڑھیں. بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، الغافراتی بھولی خالی، المؤمنات بھولی خالی مومنہ عورتوں پر، وہ لعنت ہے کہ دنیا میں لعنت کر دی گئی. لعنت کر دی گئی ہے کہ دنیا میں وآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلی آیت 2 آیات پڑھیں گے. اس کا آیت نمبر 24 آیت نمبر 25 اس کا ترجمہ ناظرہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تشہد علیہم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. کافی سارے الفاظ سے اس کا معنی واضح ہو رہا ہے، تو اوپر میں نے ٹک مار بھی کیا، اس کے اوپر مزید وضاحت ہو جائے گی بھی. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. تشہدو گواہی دیں گے، علیہم ان پر، ان کے خلاف. کن کے خلاف؟ جنہوں نے یہ سارا معاملہ گڑھا ہے، یہ ساری باتیں جنہوں نے کی. کیا کیا گواہی دیں گی؟ السنتہم ان کی زبانیں. السنتہم ان کی زبانیں. السنہ لسان ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زبان. وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے. ایدی یدن کی جمع ایدی ہوتا ہے. وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے. رجل ان کی جمع ہوتی ہے ارجل. بما کہ وہ کانو تھے یعملون جو عمل کرتے. یوم تشہد علیہم جس دن گواہی دیں گی علیہم ان کے خلاف السنتہم انہی کی زبانیں وایدیہم اور انہی کے ہاتھ وارجلہم اور انہی کے پاؤں بما کانوا یعملون کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. یہ
اس کی شہادت دیں گے یہاں تک بات مکمل، بما کانوا یعملون کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یعمل کا معنی یعنی کہ عمل کرنا، اور تھے کانو تھے وہ یعملون جو بھی عمل کرتے، وہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف کیا کر دیں گے، گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ کن کے خلاف؟ جنہوں نے یہ سارا معاملہ بڑھایا۔ یومئذ اگلی آیت دیکھیں، پھر مفہوم پڑھتے ہیں۔ یومئذ اس دن، یومئذ اس دن، یوفیہم اللہ، لفظ اللہ کا معنی واضح ہے، یوفی پورا پورا دے گا اللہ، اللہ پورا پورا دے گا، ہم ان کو، یہ جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، دینہم ان کا بدلہ، دینہم ان کا بدلہ، دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، دین بدلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دین قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دین اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے معنی میں بھی استعمال، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی کہ اس دین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جزا اور سزا بدلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں بدلے کے معنی میں، دینہم ان کا بدلہ، اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، الحق یعنی کہ صحیح بدلہ، دینہم الحق صحیح بدلہ ان کو دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی حق یہاں ذکر اس وجہ سے کیا ہے، یعنی کہ جس بدلے کے وہ مستحق ہیں وہ بدلہ ان کو ملے گا، حق والا بدلہ۔ وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْحَقُّ وہی حق ہے، اور اس کے بعد حق ہی ملے گا، چاہے کوئی برا کر کے آئے، کوئی کو اچھا کر کر آئے، اچھے کو جو اس کا مستحق ہے وہ ملے گا، اور جو برا ہے جو اس کا حق ہے وہ اس کو برائے کو بھی ملے گا۔ المبین اور وہ کیا ہے، مبین ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ظاہر کرنے والا ہے۔ ظاہر کرنے والا کیا ہے کہ سچ کو سچ کر دکھاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کر کے دکھاتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو وہ اگر دنیا میں سچ سچ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ سچ کر کے دکھائے گا۔ وہ کیسے کر کے دکھائے گا؟ اس کی صورت یہ ہوگی، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں، وتکلمنا ایدیہم ہمارے ساتھ تمہارے ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم اور تمہاری ٹانگیں بھی گواہی دیں گے، تمہاری ٹانگیں بھی گواہی دیں گے اور تمہاری زبان بھی گواہی دے گی۔ یہاں پہ تو زبان کا بھی ذکر ہے نا، یہاں پہ تو زبان کا بھی ذکر ہے، تو اللہ رب العالمین نے ساتھ ہاتھ کو اور ساتھ کس کو ذکر کیا ہے؟ پاؤں کو بھی ذکر کیا ہے۔ بعض لوگوں کا اشکال ہے کہ یہ تو ہاتھ کیسے کلام کریں گے، پاؤں کیسے کلام کریں گے؟ جو فلسفی ہیں وہ بلا وجہ کسی نہ کسی بات میں، یعنی کہ عقل کے طور پر جو بات سوچتے ہیں کہ چلو زبان تو چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں، زبان تو گواہی دے دے گی، ہاتھ کیسے گواہی دیں گے اور ٹانگیں کیسے گواہی دیں گی، پاؤں کیسے گواہی دیں؟ تو اس کا مفسرین جواب یہ دیتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی تو ایک چمڑا ہے، اور جو ہاتھ ہیں یہ بھی چمڑا ہے۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے اندر قوت رکھ دی ہے کس چیز کی؟ بولنے کی، تو اللہ رب العالمین اس چیز کی بھی قوت رکھ سکتا ہے کہ اس چمڑے کو بھی بولنے کی قوت عطا کر دے، تو یہ بھی بولیں گے اس دن، زبان تو نہیں بولے گا۔ بعض اوقات اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں، مشرک جہاں شرک کا بیان آئے گا وہاں اس بات کا بھی بیان آئے گا کہ مشرک اپنے شرک کا اللہ رب العالمین کے سامنے انکار کریں گے، ہم تو یہ کام نہیں تھے کرتے، ہمیں تو جیسا بتایا گیا تھا ہم وہ کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین کہیں گے تم اپنی زبان کی صفائی پیش نہ کرو، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے، کدھر چل کے جاتے تھے، ہاتھوں سے کیا کیا اشارے کرتے تھے۔ تو پھر دوسری بات جو یہاں زنا کے موقع پر اور اس طرح کے قوانین کے موقع پر یہ جو ہاتھ پاؤں اور زبان کا ذکر آیا ہے کہ عموماً اسی معاملے سے اس چیز کی ابتدا ہوتی ہے، زبان سے انسان باتیں کرتا ہے کسی سے، ہاتھوں سے اشارے کرے گا، پاؤں سے چل کے کسی چیز کی طرف جائے گا، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس میں منع کر دی ہیں کہ اس طرح کے اشارے کنائے اور اس طرح کی جگہوں پر چل کر جانا، یہ سارے کا سارا جہاں فتنے کا باعث ہو وہاں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اور اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اس دن اللہ رب العالمین حق دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا، جس کا جتنا بنتا ہے اتنا دے گا، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، جس کا جتنا ہے اتنا دے گا۔ اس دن کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا،
حتیٰ کہ جو انبیاء کی اولاد ہیں ان کو بھی پورا پورا بدلہ ملے گا، انبیاء کے گھرانوں کو بھی پورا پورا بدلہ ملے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک غامدیہ عورت کی سفارش کے متعلق سیدہ اسامہ کو لوگوں نے تیار کیا کہ آپ سفارش کر دیں، آپ منہ بولے بیٹے ہیں، آپ سے بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، اس کی سفارش کر دیں۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوئے تھے، تو سیدہ اسامہ کو کہا تھا کہ تم اللہ کی حدود میں باتیں کر رہے ہو کہ اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرے لقطعت یدہا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہمارے قریبی اگر کوئی معاملہ کریں گے تو ان کے اوپر یہ بات نافذ نہیں ہوگی، لاگو نہیں ہوگی، کوئی اور کرے گا تو اس کو لاگو ہوگی۔ یہ عورت کسی بڑے خاندان کی ہے تو ہوگی، جو اس نے جرم کیا اس کی جرم کی سزا کا جرم کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا میں اگر مل جاتا ہے المبین سے ہمیں باتیں ملتی ہے، الحق بھی ہے عدل کرنے والا، المبین بھی ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے۔ دنیا میں معاملہ ظاہر ہو گیا، سیدہ عائشہ کا معاملہ ظاہر ہو گیا، سیدہ عائشہ کیا ہو گئی؟ پاک بھی ہو گئے، اولئک مبرؤون، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا قرار دیا؟ بری، یہ لوگ بری، اس معاملے سے بری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس طرح کے عیبوں سے، الزامات سے بری ہے۔ اور جو جس طرح آج کل ہمارا معاشرہ ہے، اس میں اگر اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دے کہ وہ بری ہیں، کٹے کا